إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله وبرکاتہ۔ امید ہے آپ احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الشمس کا ہمارا جو کچھ حصہ باقی تھا ہم نے اس کی مشق کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ البلد کی مشق کریں گے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البلد مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد۔ لام کو مد کی وجہ سے لمبا کر کے پڑھیں گے تاکہ اس کی مد مکمل ہو جائے۔ اقسم کا جو قاف ہے اس قاف کو کلیئر کریں گے۔ بہذل کی جو ہا ہے اس ہا کو کلیئر کریں گے اور ذال کو بالکل نارمل طریقے سے پڑھیں گے۔ بلد کی جو دال ہے یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور حالت وقف کی وجہ سے بھی اس کو کلیئر کر کے پڑھیں گے تاکہ اس پر صحیح طریقے سے قلقلہ ہو جائے، اور حالت وقف کی وجہ سے اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ وأنت کی جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، اس نون کا غنہ ہوگا۔ حلم کی جو ہا ہے اس ہا کو کلیئر کریں گے اور حلم کی جو لام ہے اس لام کو اس چھوٹی سی میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ بہذل کی ہا کو کلیئر کریں گے اور ذال کو نارمل پڑھیں گے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ ووالدوں کی جو دوسری واو ہے اس واو کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس واو کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ لقد کا جو قاف ہے اس قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ خلقنل کا جو خا ہے اس خا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور قاف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ انسان کی جو پہلی نون ہے یہ نون ساکن ہے، اس نون کا غنہ ہوگا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن يقدر علیہ احد۔ ایحسب کا جو با ہے اس با کو کلیئر کر کے پڑھیں گے اور اس ہا کو کلیئر کریں گے، سین کو کلیئر کریں گے تاکہ سواد کی آواز ادا نہ ہو، اور ان کا جو نون ہے اس نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس حمزہ کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ میں آپ احباب کے گوش گزار یہ بات کر چکا ہوں کہ ساکن حرف کے بعد اگر مشدد حرف آ جائے تو ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مشدد حرف کو پڑھا جاتا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے الَّن يَقْدِرَ۔ یقدر کا جو قاف ہے اس قاف کو موٹا پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے۔ علیہ کی جو عین ہے اس عین کو کلیئر کریں گے۔ احد کی ہا جو ہے اس کو کلیئر کر کے پڑھیں گے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔
يقول أهلكت مالا لبدا. یقول کی جو قاف ہے اس قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد واو ساکن ہے اور واو ساکن کے بعد والا حرف جو قاف ہے اس کی حرکت پیش ہے اس وجہ سے یہ واو مدہ ہے. اہلکتو کی جو ہا ہے اس ہا کو کلیئر پڑھیں گے اور کاف باریک پڑھیں گے. یقول اہلکت مالا لبدا. صدق اللہ العظیم.